اتنی گل سمجھ آ گئی نہیں؟ چھوٹی جی گل اور سن لو. اچھا میں نے دسو بھائی جی یہ بتائیں کہ قرآن نے 4 دعوے کیتے. ہیڈ لائنز ہیں، یہ مجلس نہیں ہے. قرآن کے کیتے مشرق تو ہوندی پہ بندہ 10 مجلسہ کا ہے مجمع سنا ہے، کوئی پورا عشرہ کا حکایت تے سنا ہے. توجہ فرمایا. قرآن دا ایک دعویٰ، قرآن فرماتا ہے میں نور ہوں. بولو ذرا بولو. قرآن فرماتا ہے میں نور ہوں. قرآن فرماتا ہے میں ہدایت ہوں. قرآن فرماتا ہے میں شفا ہوں. قرآن فرماتا ہے میں رحمت ہوں. توجہ فرمایا. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں جب تو نور تھا تو کہاں تھا؟ ہادی بنا تو کیسے بنا؟ بہت بڑا جملہ میں آکھنا. ہادی بنا تو کیسے بنا؟ توجہ فرمایا. وہ ایک بندے آکھے نا میں آج اس پنڈال ایڈا بڑا جملہ آکھنا ہے جو آسمان تلے ہی جو جملہ آکھے ہی کوئی نہ گیا تو ویکھیا تو امام بارگاہ دی چھاتا ہی آسمان نظر ہی کوئی نہ آئی آندا. نہیں آسمان دا نظر ہی کوئی نہ ہون بین نظر آندا پیا ہے. میں آج ایڈا بڑا جملہ اتھے آکھنا ہے. توجہ فرمایا ہے. ہن قرآن آتا ہے میں نور ہاں، میں شفا ہاں، میں رحمت ہاں. توجہ فرمایا ہے تے میں ہدایت ہاں. قبلہ قرآن جب اپنی نورانی شکل میں تھا تو قرآن کہاں تھا؟ آئیے قرآن کھول لیتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. قرآن جب تو اپنی نورانی شکل میں تھا تو قرآن کہاں تھا؟ آیتوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ورق گردانی میں شروع کر رہا ہوں. قرآن کی نورانی آیت میرے سامنے آ رہی. قرآن نے کہا انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ. فرمایا بے شک یہ قرآن کریم ہے. میری طرف دیکھنا، بے شک یہ قرآن کریم ہے. نہیں تو میں لے کے ٹور جیسا ہے. توجہ ہوں ادھے وکھے ہوتا. توجہ فرمایا. غور فرمانا کہ کیا انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ. فرمایا یہ قرآن کریم ہے، یہ لوح محفوظ میں تھا. اب قرآن لوح محفوظ میں ہے تو اپنی نورانی شکل میں ہے. قرآن ہادی بنا. جب اللہ نے قرآن کو ہادی بنایا اور میرے بار سے کیا قرآن کو ہادی بنایا، قرآن نے لوح محفوظ سے اپنا سفر شروع کیا. لوح محفوظ سے قرآن اترتا آ رہا ہے. اب دوسرا سوال بھی تو بنتا ہے، قرآن جب تو نور بن کر، تو ہدایت بن کر، تو ہادی بن کر جب تو اترا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے گا. کہا قرآن جب تو نور بنا ہے، قرآن جب تو ہادی بنا ہے، قرآن جب تو ہدایت بنا ہے. سنیے گا، قرآن جب تو ہدایت بنا ہے، جب تو ہادی بنا ہے، تو تو نے اپنا نورانی سفر کیسے شروع کیا؟ کہا اللہ نے مجھے لوح محفوظ سے اتارا. جب قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے، ہمارا ہی تو فرما رہے ہو نا، قرآن جب لوح محفوظ سے اترا ہے، پھر قرآن یہ تو بتا تیرا مرکز کیا ہے، تیرا محور کیا ہے، تیری منزل کیا ہے. پھر قرآن آواز دیتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک. کہا قرآن کو روح امین لے کر مصطفیٰ تیرے دل پر نازل ہو گیا. جی ذرا بھائی بولی ذرا، تو ایڈا منہ نہ سکا باؤ، تیرا کوئی نقصان ہویا. توجہ فرمایا. غور فرمانا. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. کہا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی قرآن اپنی نورانی شکل میں لوح محفوظ میں تھا، ہادی بنا تو قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو گیا. اب محمد کون ہے؟ مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہا میں سید المرسلین ہوں، کہا میں اول شافع ہوں، کہا میں امام الانبیاء ہوں، میں قائد المرسلین ہوں، کہا میں اول مشفع ہوں. توجہ فرمائیے گا. لیکن عجیب ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی آ گئے ہیں، ڈر ڈر کے بھی تو پڑھنا پڑ جائے گا. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے. قرآن سید سرکار رسالت کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں سید المرسلین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں اول شافع ہوں، میں اول مشفع ہوں. لیکن جب میں نے اس روایت کو دیکھا نا قبلہ میں حیران ہو گیا. سرکار رسالت نے فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، انا قائد الانبیاء ولا فخر، انا اول شافع ولا فخر، انا اول مشفع ولا فخر. توجہ فرمائیے گا. میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ، نبیوں کے سردار نبی بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انبیاء کے قائد بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. اول شافع بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. اول مشفع بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. ناز ہے تو کس پر ہے؟ ادھر سے ایک آواز آئے گی. ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ میں اس کا عبد حقیقی ہوں اور وہ میرا معبود حقیقی ہے. اللہ یا رسول اللہ. جی ہن سرکار رسالت دی سب تو بڑی فضیلت کی ہوئی؟ او آخری بندے تائیں بولے ہے ذرا کہ سرکار رسالت عبد حقیقی پروردگار ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اچھا ہن جیڑا بندہ عبد ہووے وہ نافرمانی کرتا ہے؟ عبد کبھی نافرمانی نہیں کرتا. عبد کبھی بھی نافرمانی. اچھا جب قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا،
5-7 منٹ نا اے جڑے وچوں کئی بندے جڑے نا بیچارے ایڈے مایوس ہو ویندے نا جس دی کوئی انتہا نہیں. سارے غم شم جڑے نا وہ گھر رکھا ہے کرو. صفحے ذات آؤ تے خالص اہل بیت ہو کے آؤ. اچھا سرکار کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عبد. اچھا ان جڑا عبد ہوتے نافرمانی نہیں کرتا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا. اچھا سرکار رسالت کے قلب مبارک پر جب قرآن نازل ہوا لوح محفوظ میں تھا تو نور، قلب مصطفیٰ پہ آیا تو ہادی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. قلب مصطفیٰ پہ آیا تو ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے. اچھا سرکار رسالت عبد ہے. قرآن کی ہر زبر پر ہر زیر پر تسی تیاک سو زمانے تو زبریں زیرہ لگی ہیں کہ ہی نہ ٹھیک ہے نا توجہ فرمایا ہو تو پیچھے لگیاں لیکن ہون ساڑھا مزاج ہوئے زبرہ زیرہ نو میں تسی تو پاڑی نہ ہے سکتے. اچھا قرآن کی ہر زبر پر قرآن کی ہر زیر پر لفظ لیا ذرا قرآن کے ہر نورانی کلمہ پر قرآن کے ہر نورانی لفظ پر قرآن کے ہر حکم پر سرکار رسالت نے عمل کیتا. سنتے بیٹھے ہو نا عمل کیتا جی ہر نورانی لفظ سے سرکار نے عمل کیتا. ہوں جیسے سرکار عمل کیتا بابا ہوں گال سنیں ہین عبد رسول اللہ کی عبودیت کو معراج ملتا گیا. گال سنی نے یعنی عبودیت دے درجے ود دے گئے مرتبے زینہ بزینہ عبودیت اپنا سفر طے کریں دی گئی. ایک وقت وہ بھی آ گیا جب رب ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کے سردار نبی کو عالم افلاق سے عالم آفاق سے اٹھا کر عالم افلاق پر معراج کرا دیا. گل میرا خیال ہے کچھ ذہن دے قریب ہو گئی ہے نا. اچھا ان جیسے سرکار معراج تے گئے وہ تے کیا ہویا ملائکہ ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی انبیاء ملاقات ہو گئی جنت دی سیر کرائی گئی. ایک اور پاسا بھی نے وہ دیویں جھلکیاں وکھائیاں گئیاں ہیں اس دیاں بھی جھلکیاں وکھائیاں گئیاں. میں وہ دا نا نہیں لیا. اچھا اسی مولوی صاحبان آن جس قرآن نے تا نا آ گیا اسی مولوی صاحب نا لے بھی تو سے آتے آؤ یار اے مولوی صاحب تو ہونی ہے موت جنت دی گلہ کرنی ہے چلیے میں نا نہیں لیا. اور دوسرا پاسا بھی وکھایا گیا. توجہ فرمائے گا جب نبیوں کے سردار نبی 5 منٹ ذرا زندگی دے بندے دیو جب نبیوں کے سردار نبی فقان کعبہ کا حسین او ادنا کی منزل پر محمد پہنچے. میزبان خدا ہے مہمان نبیوں کا سردار نبی ہے. مقام مقام ضیافت ہے. غور نال سنتے بیٹھے ہو نا مقام مقام ضیافت ہے. آداب ضیافت میں پروردگار عالم متکلم حقیقی ہے. اس متکلم حقیقی نے اپنے نبی سے گفتگو کی ہے. یہ بھی کدی سنیے نا بھائی اللہ متکلم ہے سن دے ہو نا بھائی اللہ بولتا ہے اللہ متکلم ہے میں ہوں متکلم ہاں اللہ متکلم ہے. اچھا تے ساڑھے بندے ان پڑھ اللہ بھلا کرے نے قوم دا چنگا رڑا کڑیا نے آدن جی اللہ نبی نال بولیا تے بولن واسطے زبان دی ضرورت ہوندی ہے. اس بدبخت نو اے بھی نہیں پتا جتھے ضرورت آونجے او اللہ نہیں ہوتا. اللہ متکلم حقیقی ہے. قبلہ آپ بھی تشریف فرمائے زندگی گزر گئی بچوں کو درس دیتے دیتے قبلہ آپ بھی بیٹھے ہیں. اللہ متکلم حقیقی ہے. اللہ دے متکلم ہونے دا معنی اے ہے کہ اللہ جب کسی آواز کے ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو مشیت الہی میں وہ آواز ایجاد ہو جاتی ہے. میں علمی گال کی تھی نے تو بہت بڑی علمی گال کی تھی نے. اللہ ارادہ کیتا تے تو سی تے میں بن گئے. ہن اے تے نہیں بے اللہ سائیں دے ہاتھ ہیں تے کوئی 200 انگلیاں ہیں تے اللہ مٹی تے گارا تے بڑھایا تے گنیا تے مڑ کبھارا ساڑی شکل بنا
بنائی. نہیں میرے بھائی، تم خدا کی معرفت حاصل کرو، اس معبود کو پہچانو جس کی عبادت علی کرتا ہے، اس مسجود کو پہچانو جس کے سامنے زین العابدین جھکتا ہے. کہ بلا جملہ ہوں آگے میں کہہ دینا ہے. تو جو فرمایا اللہ ہے متکلم حقیقی، میزبان پروردگار ہے، مہمان نبیوں کا سردار نبی. آواز تکلیف تو نہیں دے رہی نہیں اس مولوی صاحب میں نہ کرے بے سپیکر دے نیڑے منہ کر کے پڑھیا انہیں تو گال نہیں سنی تھی. توجہ فرمایا ہے اللہ متکلم حقیقی ہے. مقام ضیافت میں اللہ چاہتا، جملہ سننا 3 منٹ کا جملہ ہے، اللہ چاہتا تو آدم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، نوح کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، داؤد و سلیمان کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، یوسف و یعقوب کے لہجے میں بھی بات ہو سکتی تھی، ایوب و ذوالکفل کے لہجے میں بھی بات ہو سکتی تھی، عیسیٰ کا لہجہ بھی اللہ ایجاد کر سکتا تھا، موسیٰ بن عمران کے لہجے میں بھی گفتگو ہو سکتی تھی. کیا کمال ہے میرے علی ابن ابی طالب کا. ادھر محمد فقال قاب قوسین او ادنی کی منزل پر پہنچے، ادھر عرش کی فضاؤں میں مصطفیٰ کی مقدس سماعتوں پر علی کا لہجہ گونجنے لگا. ایس ممبر دے بھی خادم. اچھا توجہ فرمایا جی، غور فرمانا. سرکار دے مقدس سماعت جس لئے علی دا لہجہ ٹکرایا نا، سرکار رسالت نے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی. لفظ چن کے بولنے چاہے دن، چنگے بولنے چاہے دن، التجا کیتی. یہ ہوندی بھی التجا ہے. ہاں جی مولا علی ہیں تو وہ بھی التجا کر رہے ہیں، سرکار رسالت ہے وہ بھی التجا کر رہے ہیں، امام حسن ہے وہ بھی التجا کرتے ہیں، امام حسین ہے وہ بھی بارگاہ ہے رب العزت میں التجا کرتے ہیں، زین العابدین ہے وہ بھی التجا کرتے ہیں. اہل بیت دا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ دی بارگاہ التجا کر دیں. ٹھیک ہے، اسران کا کوئی بندہ ہوئے 8 میٹر 10 میٹر دا امامہ سیت رکھیا، دے لڑایا کدی امام حسین اللہ نال تے کدی اللہ نو امام حسین نال لڑا کے سارے شیعہ نو لڑاکا بنا چھوڑے نے. توجہ فرمایا نہیں میرا بھائی، لفظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، مقام و منصب کی بھی رعایت کرنی چاہیے. سرکار رسالت نبی ہے، رسول ہے، امام ہے. سنیا میری گل، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے. بارگاہ رب العزت میں میں بس آخری 5 منٹ پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ توجہ فرمائے گا. نبی ہے، رسول ہے، امام ہے. کہا یا رب لما اخترت لہجت علی ابن ابی طالب. ہے میرا رب اے دس میرا اللہ تو تا ایڈا قادر ہے، ایڈا کریم ہے، متکلم حقیقی ہے. آدم دا لہجہ بھی ہو سکتا ہے، نوح دا بھی ہو سکتا ہے، ابراہیم دا بھی ہو سکتا ہے، موسیٰ دا بھی ہو سکتا ہے، عیسیٰ دا بھی ہو سکتا ہے، داؤد دا بھی ہو سکتا ہے، سلمان دا بھی ہو سکتا ہے، ذوالکفل دا بھی ہو سکتا ہے، ایوب دا بھی ہو سکتا ہے، یعقوب دا بھی ہو سکتا ہے. اتنے سارے نبی ہیں میرا اللہ کہتا ہوئے لہجہ تا ایجاد ہو سکتا. میرا اللہ اے دس مقام ضیافت میں، ہن میں پڑھن دیں دے نا 4 جملے. مقام ضیافت میں تیری ذات نے مجھ سے علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی؟ اب ادھر سے آواز گملہ سنیا ہے، ہن جائے مجلس یاد کیتی ہے تے چنگی طرح بائے کے سنیے اس جملے دی قدر کرے سی. تو جو فرمایا میرے اللہ تو نے علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی؟ کہ بلا ادھر سے جو جواب آیا نا، کہا اے میرے حبیب، ہم نے تیرے اس قلب پر نظر رحمت ڈالی جو میرے قرآن کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، جو قرآن کی منزل بھی ہے. اس دل میں میری مخلوق میں سے علی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، اس لیے ہم نے علی کے لہجہ میں گفتگو کی. بندے نو کیا پتا بھئی علی کون ہے، اس لیے ہم نے علی کے لہجے میں. اچھا اتو تائیں گال تسی کہیں مولوی صاحب تو کہیں بزرگ تو سنی ہو سی، ہن گال میں جوڑی کرتا پیا وہ سنیا ہے. سمجھ آ گئی قبلہ، میں تواڈے واسطے جملہ دا پیا، سمجھ آ گئی بات کی کہ علی کی محبت ہر دل میں نہیں جاتی، علی کی محبت اس دل میں جاتی ہے جس میں نور قرآن پایا جاتا ہے.